مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، باسلسلہ شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام یہ مجلس جناب مسلم کی شہادت کی سلسلے سے منعقد کی جا رہی ہے من جانب آل انڈیا شیعہ یووا یونٹ، اور قدیم ترین یہ مجلس ہے جسے ہر سال آل انڈیا شیعہ یووا یونٹ کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں علماء کرام اور خطبہ عظام اپنے اپنے خیالات ہر برس آپ مومنین کے درمیان میں بیان فرماتے رہتے ہیں اور جناب مسلم کی شخصیت کے اوپر اپنے علم بھر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں قبلہ و کعبہ مولانا عباس مہندی صاحب موجود ہیں جو آج کی اس مجلس کو خطاب کریں گے۔ بعد مجلس تابوت جناب مسلم برآمد ہوگا، نوحقانی کے فرائض جناب حیدر کانپوری صاحب انجام دیں گے۔ آئیے بنا کسی تمہید کے میری گزارش ہے جناب عزران رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت بطور اشعار پیش فرمائے، ایک درود سے ان کا استقبال فرمائے۔ ہر قدم پر شاہ والا سے وفا مسلم نے کی، خون سے ہموار راہ کربلا مسلم نے کی، جس کی سب سے آخری منزل پہ پہنچے ہیں حسین، اس شہادت کے سفر کی ابتدا مسلم نے کی، اس شہادت کے سفر کی ابتدا مسلم نے کی۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ ایک مطلع اور دو شعر زحمت تمام مات کر لیں۔ جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا، میں خیالوں میں در جنت پہ کھا کے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا، فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، مادر شہ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا، جس طرف دیکھو نظر آئے 72 تارے، آسمان جیسے سرے کرب و بلا بیٹھ گیا، کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا حر کا نصیب، کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا حر کا نصیب، آ کے شابیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا۔ یہ تھے جناب عزران زیدی صاحب جو بارگاہ آل محمد میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے میں ملتمس ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا عباس مہندی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور ممبر پر جلوہ افروز ہو، نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور و معطر فرمائیں، باعث بلند نعرہ صلوات استقبال فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني العاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ محمد. پہلی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، مجالس کے لیے کثرت شرط نہیں ہے، صلوات بلند ترین پڑھیں. بہرحال جس کی مجلس ہو رہی ہے بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے. ایک بلند ترین صلوات اور پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے امام حسین کو بھیجا، اور امام حسین جب دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے عجیب جملہ کہا، اور جب انہوں نے وہ جملہ کہہ دیا وہ بعد میں پیش کروں گا، گھبرائیے گا نہیں. دور رسول میں رسول نے ایک جملہ کہا: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین عام شخصیت نہیں ہے، اور تعلق حسین بھی یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ یہ کہیں کہ ہمارے حسین ہیں. اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں انسان دیکھ سکتا ہے کس کے حسین نظر آ رہے ہیں. تعلق حسین کسی ایک شخص سے نہیں ہے، نہ ایک شخصیت سے ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہیں، اور چراغ ہدایت جب جلتا ہے تو دیکھ کر نہیں جلتا کہ شیعوں کے لیے جل رہا ہے یا اہل سنت کے لیے جل رہا ہے یا اہل حنوت کے لیے جل رہا ہے. اور آسانی سے جملہ کہوں، محلے میں 4 لوگ ہیں اور سبھاسد نے وہاں کے ایک لائٹ لگوا دیا. غور کریے گا بات کو، شاید میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. ایک لائٹ لگوائی، اور لائٹ لگوانے کے بعد اس نے کہا دیکھو اس کی روشنی وہیں تک پہنچے جہاں میرے گھر والے ہیں. بھائی توجہ رہے، روشنی وہیں تک جانی چاہیے جہاں صرف میرے گھر والے ہیں. یہ بات صرف سبھاسد کو معلوم یا جس نے لگایا اس کو معلوم. چراغ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جانا کہاں تک ہے. بھائی توجہ رہے، چراغ کا اصول یہ ہوتا ہے جب جلایا جاتا ہے تو دیکھ کر نہیں جلتا ہے ہندوستان والوں کے لیے جل رہا ہے یا افغانستان والوں کے لیے جل رہا ہے. یہ ہدایت کے چراغ ہے. حسین ایک ذات کے لیے نہیں آئے ہیں. جس طرح حسین ہندوستان والوں کے لیے ہیں اسی طرح حسین ایران والوں کے لیے ہیں. اب کوئی یہ انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ حسین کا تعلق ہم سے ہے، کیونکہ حسین چراغ ہدایت ہے. اور جب چراغ ہدایت جلتا ہے تو دیکھ کر نہیں جلتا ہے کسی ایک فرقے کے لیے جلنا ہے، کسی ایک مذہب کے لیے جلنا ہے، کسی ایک دھرم کے لیے جلنا ہے، بلکہ جب چراغ ہدایت جلایا جائے گا تو اس سے استفادہ ہندو بھی کریں گے، اس سے استفادہ مسلمان بھی کریں گے، اس سے استفادہ کرسچن بھی کریں گے. پہچانیے ذات حسین کیا ہے.
یہ ہے ذات حسین. لیکن حسین ہی کے نام پر ہر جگہ اختلافات شروع ہو گئے. اچھا جو لوگ مجلس پڑھواتے ہیں بہتر جانتے ہیں جملے تھوڑے تلخ ہوتے ہیں. امام حسین کے نام پر ہر جگہ انسان اختلافات کر رہا ہے. محرم قریب ہے آپ سے, زیادہ دن بچے بھی نہیں ہیں, تو اس سے پہلے کچھ محرم کی باتیں بھی سن لیجئے. اصول انسانی یہ ہوتا ہے کہ مجالسیں اس سے خطاب کروائی جائیں. بہت غور سے سنیے گا, جو صرف عالم دین ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجلسیں اس سے خطاب کروائی جائیں جو عالم دین ہو. کس کتاب میں لکھا؟ میں نے کہاں پڑھا؟ علم دین کے جاننے والا الگ ہے, ذاکر اہل بیت الگ ہوتے ہیں. بھائی دو چیزوں کو آپ برابر میں نہیں لا سکتے, تقابل نہیں کر سکتے. جو بلب کی روشنی ہوگی وہ الگ ہوگی, جو مرکری کی روشنی ہوگی وہ الگ ہوگی. توجہ رہے, مرکری کی روشنی زیادہ ہوتی ہے, بلب کی روشنی کم ہوتی ہے. ذکر اہل بیت کرنے والا جب آیا ہے تو یقین جانو اتنی ہی معلومات پہنچائے گا جتنا اس کو معلوم ہے. لیکن عالم دین جو ہوگا اس نے کتابوں کا علم حاصل کرا ہے, وہ کتابوں سے پڑھے گا جو چیز کہے گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم دین جو حاصل کرے صرف اسی سے مجلس پڑھوائی جائے. 3-4 نکات اس کو غور سے سنیے گا. سب سے پہلی چیز, منبر پر آنے کا حق سب کا ہے لیکن دیکھ کر بلانا پڑے گا. بھائی توجہ رہے, منبر کسی کے لیے نہیں ہے لیکن سب کے لیے ہے. پھر میں کہہ دوں, اچھا میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سماعت کا نہیں ہوں, آپ کیسے سن رہے ہیں؟ منبر سب کے لیے ہے لیکن منبر انہی کے لیے ہے جو علم دین حاصل کر چکے ہوں. منبر انہی کے لیے ہے جن کے پاس علم دین ہو. جو عالم دین تو نہیں ہے لیکن علم دین کے جاننے والے ضرور ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے نہ پڑھوائی جائے جو ذاکر اہل بیت ہیں. نہیں, ان کا بھی ہے منبر, وہ بھی آئیں, وہ بھی بیان کریں. اگر وہ بیان نہیں کریں گے تو یقین جانیے ہمارے پاس علم کیسے پہنچے گا. ضروری نہیں ہے ہر جگہ علماء پائے جائیں. دوسری چیز, امام حسین کے نام پر انسان اختلافات کر رہا ہے, وہ بھی کس بیس پہ؟ کہ ہماری مجلس پہلے ہوگی, ابو ذر بھائی بعد میں کروائیں گے. ہماری مجلس اور آپ کی مجلس, یعنی یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے, سامنے والا ہماری مجلس نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہمارے امام حسین آپ کے امام حسین, ہمارے امام حسین آپ کے امام حسین. مطلب سمجھ میں آیا؟ ہم نے مجلس کو وہ نہیں کرا ہے, ہم نے امام حسین کو آدھا کر دیا. آدھے ہمارے ہیں آدھے تمہارے ہیں. یا انصاف سے بتائیے, یہاں پر رک کر ایک اور جملہ کہہ دوں, کاش امام حسین نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ سوچ لیں کہ ہم ابو ذر بھائی کے گھر میں جائیں گے, شنو کے گھر میں نہیں جائیں گے. کیا ہوگا؟ یہ اختلافات کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ محرم قریب ہے, آپسی میں اختلافات چل رہے ہیں, آپسی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف مجالس کے لیے, صرف ذاکر کے لیے, صرف نوحہ پڑھنے کے لیے؟ یہ سب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ امام حسین ہم کو یہ سکھا رہے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ, یا ہم یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں اور معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکن و بدہن ہم نے امام حسین سے منسوب کر دیا؟ کہا یہی ہے مطلب. باتیں اپنی طرف سے ہوتی ہیں لیکن منسوب امام حسین سے ہم کرتے ہیں. یقین جانو, یقین جانو, اگر جو بات امام نے نہیں کہی ہے وہ بات امام سے منسوب کری جا رہی ہے تو گناہ کبیرہ میں انسان آ رہا ہے. امام کے نام پر لڑائیاں چل رہی ہیں. ہماری مجالس پہلے ہوں گی, ان کی مجالس بعد میں ہوں گی. ہماری انجمن پہلے لگے گی, ان کی انجمن بعد میں لگے گی. یہ سب انصاف نہیں ہے. امام سے پوچھو کیسے انجمن لگتی ہے, امام سے پوچھو عزاداری کیسے ہوتی ہے. اصل میں کربلا بتائے گا کون؟ کربلا کون بتانے والا ہے؟ ہم کو کربلا سیکھنی کس سے ہے؟ کیا کوئی عالم بتا سکتا ہے کربلا کا؟ نہیں. کربلا اگر سمجھنی ہے تو 3 ذات سے سمجھنا, یا خود ذات امام حسین سے سمجھو کربلا کیا ہے, یا ذات جناب زینب سے سمجھو.
یا ذات زین العابدین سے سمجھو کربلا کیا ہے. ہم نے یہ کہا، جملے تلخ ہیں میں سمجھ رہا ہوں، ہم نے یہ کہا کہ ابو ذر بھائی آئیں گے مجلس پڑھنے. اچھا ایسا ہے نہیں، میں پھر کہہ دوں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ابو ذر بھائی آئیں گے پڑھنے تو عباس مہدی مجلس نہیں سنیں گے. عباس مہدی مجلس پڑھیں گے تو شنو صاحب نہیں آئیں گے مجلس سننے. ان کی مجلس ہوگی تو ہم شرکت نہ کریں گے. انہوں نے حصہ بانٹ دیا تو ہم نہ جائیں گے. انہوں نے نہ پڑھا تو ہم ماتم نہ کریں گے. یہ سب اختلافات کیوں؟ کیا ہم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھ لی؟ کربلا میں جب زہیر آئے تو کبھی زہیر نے نہیں کہا سعید کو بلایا تو ہم نہ آئیں گے. کبھی جون نے نہیں کہا حور کو بلایا تو ہم نہ آئیں گے. جب حسین بلاتے ہیں تو صرف دو ہی ذات سامنے آتی ہے، یا ذات حسینیت سامنے آئے گی یا ذات یزیدی سامنے آئے گی. اب ہمیں پہچاننا ہے، اختلافات کر کے ذات یزیدی میں چلے جائیں یا اتحاد پیدا کر کر حسین کے سب میں شامل ہو جائیں. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کو جانا کدھر ہے، راستہ ہم کو چننا ہوگا. ہر انسان سہل راستہ ڈھونڈتا ہے، آسان راستہ، اور حسین سے آسان راستہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. حسین چراغ ہدایت ہے. پہچانو کیسا چراغ حسین ہے. حسین کے نام پر اختلافات نہیں ہوتے ہیں، حسین کے نام پر کچھ نہیں ہوتا ہے. جب کوفے والوں نے خط لکھا ہے امام حسین کو، پہچانو کیسا چراغ ہدایت ہے. جب امام حسین کو خط لکھا، مولا ہماری امداد کو آئیے، مولا ہماری مدد کو آئیے، تو امام نے کیا کرا تھا؟ خود گئے. کسی کتاب میں لکھا ہو امام خود گئے، کہ امام خود نہیں گئے بلکہ خط کے جواب میں جناب مسلم کو بھیج دیا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جناب مسلم پہنچے. تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. جناب مسلم پہنچ گئے کوفے. سارے لوگوں نے بیعت کری. صبح کا زمانہ تھا، نماز ادا ہوئی تو صفیں بہت لمبی لگی ہوئی ہیں. ظہر اور عصر کا زمانہ آیا، صفیں کم ہو گئی. یہاں تک کہ جب عشاء کا زمانہ آیا، پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو مسلم کے علاوہ دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے. سامنے والا سوال کر رہا ہے، مولا بلایا آپ کو تھا، آپ نے مسلم کو کیوں بھیجا؟ ایک اور نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں. امام آپ کو دعوت دی تھی، آپ کیوں نہ آئے؟ آپ نے مسلم کو کیوں بھیجا؟ امام کے سامنے سوال پوچھنے گیا سائل. امام سے سوال کر رہا ہے، مولا جب آپ کو دعوت دی گئی تھی آپ کیوں نہ آئے؟ مسلم کو کیوں بھیجا؟ امام نے بڑا عجیب جملہ کہا، پہلے ہم نائب کو بھیجتے ہیں، نائب کو. اگر نائب کے وفادار ہو گئے تب ہم سے وفاداری کرنا. دنیا والوں علماء کے اوپر بہت تہمتیں لگائی گئی ہیں، مراجع کے اوپر بہت تہمتیں لگائی گئی ہیں. امام کے جملے سے تعلیم حاصل کرو. امام کہہ رہے ہیں پہلے ہم نائب کو بھیجتے ہیں پھر ہم خود آتے ہیں. پہلے نائب سے وفاداری کرنا پھر ہمارے وفادار ہونا. دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، پہلے خامنائی کو بھیجا گیا ہے، پہلے سیستانی کو بھیجا گیا ہے، پہلے ان سے وفاداری کر لو پھر ہمارے وفادار ہونا. پہلے ان سے تو وفاداری پیش کری جائے. مسلم بننے والے بہت بن رہے ہیں لیکن اپنے کردار کو مسلم جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے. امام کے نام پر اختلافات کرنے والے بہت نظر آئیں گے لیکن امام کو دیکھ کر اتحاد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے. امام کے نام پر لڑائیاں شروع ہو سکتی ہیں لیکن اسی امام کے نام پر لڑائیاں انسان ختم کرنے کو راضی نہیں ہے. تاریخ کے حوالے سے آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے 2-3 جملے اور کہہ دوں. معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خاقن و بدہن رسول خدا کی شان میں گستاخی کری گئی کہ نہیں کری گئی؟ ہر کتاب میں ہے. کرنے کی سزا کیا ہے وہ الگ میٹر ہے، اس سے میں وہ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، لیکن کری گئی. جب گستاخی کری گئی ہے سزا کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آیا امام نے ہم کو یہ سکھایا؟
آیا رسول خدا کی شان یہ ہے کہ ہم ایسا کریں؟ کہا نہیں، ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہندوستان کا سمویدھان کیا کہہ رہا ہے، ہندوستان کے راشٹرپتی کیا کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں، جہاں جس راج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا مکھیہ منتری کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ان سب بات کو غور کرنا ہے، غور کرنے کے بعد عمل کرنا ہے. ہمیں اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھانا ہے. حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، یقیناً ہوئی، لیکن اس بات کا خیال رہے سزا دینے کا ادھیکار ہم کو نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں. پردرشن ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، میں معاشرے کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن جو اپنی زبان میں کہا جائے شانتی پورن، اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ سب تھوڑی نہیں ہے سر تن میں جدا ہو جائے. یہ کس نے کہہ دیا؟ کس کتاب سے آپ نے پڑھ لیا؟ کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ کوئی حوالہ ہے؟ کوئی ریفرنس ہے؟ کسی عالم سے سنا ہے؟ کسی مفتی سے سنا ہے؟ کسی مولانا سے سنا؟ تو بتائیے کہاں نہیں سنا. یہ اپنی طرف سے نعرے آ گئے. جہاں ایسے نعرے آ جاتے ہیں یقین جانیے وہاں بنی امیہ کی اولادیں ہی نظر آئیں گی، علی کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. لہذا معاشرے کو حساب میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، ہاتھ کو بھی حساب میں رکھیے. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ سرکار کا کام ہے، سرکار دیکھے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ اپنی حد میں رہیے. گستاخ رسول کی ایک سزا، سب کہاں سے پڑھا ہم نے؟ کتنی غلط چیز ہے. یہ معاشرے کو سمجھنا چاہیے. جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے. کیا ہوا تھا مسلم کے ساتھ؟ کا مسلم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ شہادت کیسے واقع ہو گئی؟ مسلم تو امان کے ساتھ گئے تھے، کوفے گئے ہیں امان کے ساتھ، شہادت واقع کیسے ہو گئی؟ کا یہی سب نتیجہ تھا جو آج نظر آ رہا ہے. ہم نے آپ کو سمجھا نہیں، ہم نے تعلیم حاصل کری نہیں، ہم نے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام سے تعلیم حاصل کری اور نکل گئے باہر. پہلے علم حاصل کرو. رسول کی شان میں گستاخی ہوئی، یقیناً ہوئی، لیکن اس زمانے کو کیا ہم بھول گئے؟ رسول کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے. ایک دن پھینکا گیا رسول نکل گئے، دوسرے دن پھینکا گیا رسول بھی نکل گئے، تیسرے دن پھینکا گیا پھر رسول نکل گئے، چوتھا دن جیسے ہی آیا کوڑا نہیں پھینکا گیا رسول پریشان ہو گئے. اس ذات رسول مضطرب کیوں ہو رہی ہے؟ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کیا قصاص لینا ہے؟ بدلہ لینا ہے؟ کا بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ ہم کو اس ضعیفہ سے سوال کرنا ہے کہ آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا؟ تاریخ لکھتی ہے رسول خدا اس ضعیفہ کے گھر گئے اور جانے کے بعد سوال کر رہے ہیں. ضعیفہ نے جیسے ہی دیکھا رسول آئے ہیں، عجیب جملہ کہا، محمد جب ہم بیمار ہوئے تب آئے بدلہ لینے؟ کہا ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے المسلمون من سلم المسلم بیدیہ ولسانہ، وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان صحیح و سالم نہ ہو. ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہارا احوال پوچھنے آئے ہیں. 3 دنوں سے برابر تم نے پھینکا، لیکن چوتھے دن پھینکا کیوں نہیں؟ سامنے والی ضعیفہ سوچ رہی تھی بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن کردار محمدی دیکھ کر پھسل گئی، محمد کے کردار دیکھ کر مضطرب ہو گئی، محمد کے کردار دیکھ کر بے چینی آ گئی کہ محمد ہم تو سمجھے تھے آپ بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن آپ تو احوال پوچھنے آئے. کتنا اچھا مذہب ہے اسلام، کتنا بہترین دین ہے اسلام. یعنی جو ذات، جس کے ذات کے اوپر کوڑا پھینکا جائے وہ آ کر احوال پرسی کر رہی ہے اور رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہم نے ایسا کر دیا. کتنا حیف کی بات ہے. ہم کو سوچنا چاہیے کیا رسول ایسا کرتے؟ یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جس ملک میں ہوا اس کی سرکار سمجھے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. لہذا حسین چراغ ہدایت ہے، اور جب چراغ ہدایت جلتا ہے تو دیکھ کر نہیں جلتا کس کے لیے جل رہا ہے. ہر ایک کے لیے چراغ ہدایت جلے گا. حسین خروج کر رہے ہیں. خروج سے پہلے کے واقعے کو لے لیجئے.
امام حسین کا جب خروج ہوا تو سامنے والے یہی کہہ رہا مولا مت جائیے، مار دیے جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لہٰذا یہاں سے خروج کرنا اچھا نہیں ہے، مولا مدینے میں رہیے، امن کے ساتھ رہیے گا، کربلا جائیں گے قربانی پیش ہو جائے گی، کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا سلامتی اسی میں ہے کہ آپ مدینے میں رہے۔ امام حسین نے عجیب جملہ کہا، عبداللہ یہ بتاؤ ہمارے ساتھ چلنا گوارا ہے یا نہیں ہے؟ سامنے والے کہہ رہا مولا ایمان تو مان رہے ہیں لیکن جانا گوارا نہیں ہے۔ تاریخ کے پہلو سنیے، 20 سے 25 منٹ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، کیونکہ آپ کی صلوات بھی بتا رہی ہے جلدی اترنا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ مولا سب کچھ مان رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں۔ کہ جانا کیوں نہیں ہے؟ کہ مولا اس لیے نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، لہٰذا مدینے میں رہ کر، مکہ میں رہ کر سلامتی رہے بہتر ہے، آپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں ہے۔ امام حسین نے عجیب جملہ کہا، عبداللہ اس بات کا خیال رہو اگر حسین کے ساتھ نہیں جا رہے ہو تو یقین جانو تم حسین کی سب میں شامل ہونے والے نہیں ہو، تم یزیدی ہو جاؤ گے، تم یزید کی سب میں شامل ہو جاؤ گے اگر حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ کہ مولا جا تو نہیں رہے ہیں، یہ پہلے میں نے مجلس میں پڑھا بھی ہے، مولا جا تو نہیں رہے ہیں لیکن ایک کام میں نے دیکھا تھا رسول کو کرتے ہوئے، وہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کروں۔ کہ کیا کرتے دیکھا؟ کہ مولا میں نے رسول کو دیکھا تھا کہ آپ پہلو میں تھے، رسول پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی جبین کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی لبھائے مبارک کو چوم رہے تھے، کبھی گالوں کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی سینے اقدس کا بوسہ لے رہے تھے۔ عبداللہ تم کو کرنا کیا ہے؟ کہ مولا جو جو رسول خدا کر رہے تھے وہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہچانیے کیسے کیسے کردار سامنے آئے ہیں۔ مولا جیسا رسول خدا کر رہے تھے میں چاہتا ہوں وہی آپ کے ساتھ کروں۔ امام حسین نے اپنے گریبان کو چاک کرا، سامنے والا عبداللہ تھا، عبداللہ نے بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد حسین سوال کر رہے ہیں عبداللہ یہ بتاؤ بوسہ ہو گیا؟ سامنے والا کہہ رہا نہیں مولا ابھی بوسہ نہیں ہوا ہے، جبین کا بوسہ لے لیا، سامنے والے سے پھر سوال کر رہے ہیں حسین عبداللہ یہ بتاؤ بوسہ ہو گیا؟ مولا ابھی نہیں ہوا۔ لبھائے مبارک کا بوسہ ہو گیا، امام نے پھر سوال کرا عبداللہ بوسہ ہو گیا؟ کہا نہیں مولا ابھی نہیں ہوا ہے، گالوں کا بوسہ لینا ہے۔ جب بوسہ لے چکا امام نے سوال کرا عبداللہ یہ بتاؤ چلنا ہے یا نہیں؟ اتنے بوسے لے چکے عبداللہ اب تو چلنا چاہو گے؟ کہ مولا مان تو سب کچھ رہے ہیں لیکن چلنا گوارا نہیں ہے۔ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، لاکھ علم کو چوم لیا جائے، لاکھ تابوت کا بوسہ لے لیا جائے، لاکھ زری کا بوسہ لے لیا جائے، اگر کردار حسینی نہیں آیا تو یقین جانو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ بوسہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، اگر بوسہ فائدہ پہنچاتا تو خود بذات حسین کو چوم رہا ہے۔ کا خلوص فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم نے بوسہ علم کو لیا، علم کس کا تھا؟ کہ با وفا کا۔ چومنے کے بعد نکلے، سامنے والے سے بے وفائی کر دی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کتنا سمجھ رہے ہیں لیکن سطح ذہنی کے مطابق جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ علم تھا با وفا کا، چوم کے نکلے باہر، بے وفائی کر دی دوستوں کے ساتھ، عزیز کے ساتھ۔ علم کو چوم رہے ہیں، اس نیت سے چوم رہے ہیں کہ اگر کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا آپ کا ساتھ دیتے۔ یقین جانیے امام سے سوال ہو، محرم قریب ہے، امام سے سوال ہو مولا یہ بتائیے آپ تو ظاہر سے زیادہ باطن کے جاننے والے ہیں، جو ہم نے کہا کیا وہ صحیح تھا؟ کہاں کہے تو صحیح رہے ہو، لیکن جب آپس ہی میں اختلافات ہیں تو کربلا میں ہو کر کیا لیتے؟ بھائی بھائی میں لڑا جا رہا ہے، دوست دوست میں لڑائی ہو رہی ہے، خانوادے کے اندر لڑائی ہو رہی ہے،
تابوت چوم کر ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ کے ساتھ ہو جاتے، علم چوم کے کہہ رہے ہیں با وفا آپ کے ساتھ ہو جاتے، آپ وفا کرنے والے ہیں مولا، اگر جان ہوتی اس زمانے میں ہماری تو آپ کے اوپر قربان کر دیتے۔ یقین جانو قربان کرنا بہت آسان ہے، سامنے والا پسرے ساتھ تھا، نہ حسین کے ساتھ تھا نہ یزید کے ساتھ تھا، سامنے والا یہی کہہ رہا ہے دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے، نہ ہم حسین کا ساتھ دینے والے ہیں نہ یزید کا ساتھ دینے والے ہیں، سامنے والا نیوٹرل ہے، نیوٹرل کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ گیئر لگا ہوا ہے آگے کی طرف نہ معاملہ پیچھے کی طرف، ہم نہ حسین کے ساتھ نہ یزید کے ساتھ۔ امام سے سوال ہو رہا ہے مولا سامنے والا کسی کے ساتھ نہیں ہے، کہ کربلا میں موجود تو ہے لیکن کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یقین جانو اگر کربلا میں موجود ہے تو حسین ہی کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اگر حسین کی طرف نہیں ہے تو وہ انسان لاکھ کچھ بھی کر لے ہم کسی کی طرف نہیں، ذات یزید میں شمار ہوگا۔ مسلم سے باوفا کوئی انسان نہیں نکلا تاریخ میں، اور مسلم جیسا کوئی نکلا بھی نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب مسلم کوفے پہنچ گئے، جب کوفے پہنچے ہیں مسلم اس وقت ماحول سازگار نہیں تھا، ماحول بہت خراب تھا کوفے کا۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، ہدایت کے چراغ صرف حسینی نہیں ہیں، حسین کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ذات حسین اپنا چراغ دوسروں کو بھی دیتی رہتی ہے، جاؤ تم بھی جلا کے آؤ، جاؤ تم بھی جلا کے آؤ، وہ الگ چیز ہے کہ ہم اس کو اخذ نہیں کرتے ہیں۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، سارے لوگوں نے بیعت کری۔ جب بیعت ہو چکی ہے، بیعت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیاب بھائی مثال کے طور پر ہیں، حضور نے کہا ایسا ہے مجلس پڑھنی ہے آپ کو، میں نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، ایک حساب سے فار ایگزامپل یہ بیعت ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ مجلس کریے ہم پڑھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیعت ہے۔ سامنے والا مسلم سے کہہ رہا مسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوفے میں ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، عبید اللہ کے قافلے کو ہم دیکھ لیں گے، امیر شام کو ہم دیکھ لیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہم دیکھ لیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے بیعت سب نے کری لیکن مسلم کا ساتھ کسی نے نہ دیا۔ جناب مسلم یکوتنہا ہے، ایک مومنہ وہاں رہتی تھی جس کا نام طوعہ بیان کرا گیا۔ طوعہ کے گھر کے باہر جناب مسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی دائیں جانب دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، کوئی ناصر و مددگار نظر نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد طوعہ نے اپنے دروازے کو کھولا، دیکھا ایک نوجوان باہر بیٹھا ہوا ہے، سوال کر لیا کیا تم نہیں جانتے کوفے کا ماحول کتنا خراب چل رہا ہے؟ یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے عجیب جواب دیا، گھر تو وہ جائے جس کا گھر ہوتا ہے، گھر وہ جاتا ہے جس کا یہاں گھر ہو۔ مسلم یکوتنہا ہے، کس کے گھر جائے مسلم؟ مسلم جائے بھی تو جائے کہاں؟ کہ آپ ہیں کون؟ جناب مسلم سے سوال ہو رہا ہے، طوعہ سوال کر رہی ہے، اے نوجوان آپ ہیں کون؟ کہ میں ہاشمی ہوں۔ کہ ہاشمی کس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ میں عقیل کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہ کون عقیل؟ کہ علی کے بھائی عقیل۔ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں یہاں آیا تھا، امام حسین نے مجھ کو بھیجا تھا، میں یہاں پر آیا تو تھا، میں نے سوچا تھا امان مل جائے گا، میں نے سوچا تھا امام نے بھیجا ہے، یہاں پر امان ملے گا، یہاں ہماری بیعت کرنے والے بہت تھے لیکن ساتھ کسی نے نہ دیا۔ جناب محترمہ طوعہ کہتی ہے، مومنہ طوعہ کہتی ہیں بہتر یہ ہوگا، ماحول سازگار نہیں ہے، ہم دروازے کو کھول دے رہے ہیں، آپ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، ایک کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر استراحت کر لیں، یہ بتائیے کوئی چاہت ہو تو میں لے کر آ جاؤں۔ جناب مسلم نے ایک چاہت پیش کری، اگر ممکن ہو تو پانی کا کاسا لے آؤ۔ تاریخ لکھتی ہے
جناب مسلم کو پانی پلایا گیا. عورت تو مومنہ تھی لیکن بیٹا صحیح نہ تھا. عورت تو اچھی تھی، بیٹے کا کردار اچھا نہ تھا. عبید اللہ کا کارندہ تھا بیٹا. رات کی تاریکی میں گھر آیا. پہچانیے تاریخ کو سنیے. رات کی تاریکی میں آیا گھر. اماں گھر میں کوئی آیا ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں آیا. کہ کوفے کا ماحول سازگار نہیں ہے. عبید اللہ نے اشارہ کر دیا ہے، عبید اللہ نے آرڈر دے دیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی مسلم نظر آئے ان کو پکڑ کر لایا جائے، ہم درہم و دینار دیں گے. اے والد گرامی، اگر ہمارے گھر میں مسلم کو امان ملا ہے تو آپ بتائیے مسلم کہاں پر ہیں؟ ہم لے جائیں گے درہم و دینار، ہم کو بھی چاہیے. توا کہتی ہیں یہاں پر کوئی نہیں ہے، بہتر یہ ہے تم جاؤ. بیٹا سمجھ چکا تھا کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے. تاریخ سنیے. رات کی تاریکی میں بیٹا جاسوسی کر رہا ہے. مسلم لیٹے ہوئے ہیں، والدہ گھر کے اندر ہیں. بیٹے نے جاسوسی کری. مسلم ہمارے گھر میں امان پا چکے ہیں، بہتر یہ ہوگا سپاہیوں کو بھیجا جائے. تاریخ سنیے، تاریخ ہے کیا؟ سپاہیوں کو بھیجا جائے، مسلم کو قید کر لیا جائے. تاریخ لکھتی ہے مسلم کو قید کرنے کے لیے سپاہی آئے. 400 سپاہی بھیجے گئے پہلے کے لیے. جب 400 سپاہی آ گئے، جناب مسلم گھر سے باہر آئے، تلوار کو نیام سے نکال چکے ہیں. عورت ہے مومنہ، مومنہ کہہ رہی ہے ہم آپ کو ایسے نہ جانے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں نصرت کے لیے، دیکھتے ہیں کس میں مجال ہے جو آپ کے سامنے آ جائے. جناب مسلم کا جملہ سنیے، کتنے غیرت دار تھے مسلم. جناب مسلم کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے سر سے چادر چھین لی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بدلے میں تمہاری جان لی جائے، تم اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ. جناب مسلم باہر آئے. 400 سپاہی ہیں، وار کرتے جا رہے ہیں. 400 سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا. عبید اللہ تک بات پہنچی کہ 400 سپاہی بھیجے گئے تھے، کہ سب مار دیے گئے. 300 سپاہی پھر بھیجے گئے. تاریخ لکھتی ہے جب 300 سپاہی اور آئے، جناب مسلم نے ان کو واصل جہنم کر دیا. جب قابو نہ پا سکے تو پسر سعد کہتا ہے یہ ہاشمی گھرانے کے ہیں، ایسے قابو نہ پا سکو گے، بہتر یہ ہوگا چال چلی جائے. کہ چال کیا ہوگی؟ کہ چال یہ ہے پہلے گڑھا کھودا جائے. مسائب کے جملے نہیں ہیں ابھی. گڑھا کھودا جائے، لڑتے لڑتے ان کو گڑھے کے پاس لایا جائے. جناب مسلم شہید کیسے ہوئے ہیں صرف سنیے آپ. بہتر یہ ہے لڑائی کری جائے، ان سے جنگ کری جائے. جنگ کرتے کرتے اپنے سپاہیوں کو پیچھے کرتے رہنا. سپاہی پیچھے ہوتے رہے. جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے جہاں پر گڑھا خدا ہوا تھا، گڈھا تھا. تاریخ لکھتی ہے سپاہی پیچھے ہٹ گئے، جناب مسلم گڑھے میں گر گئے. اور جب گڑھے میں جیسے ہی گرے ہیں، چاروں طرف سے مسلم کو گھیر لیا گیا. مسلم یکو تنہا بچے ہیں، سامنے والا امان دے رہا ہے. مسلم تلوار کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، پریشان نہ ہونا، ہم امان دے رہے ہیں. کہ امان دے رہے ہو تو پہلے خدا کی قسم کھاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں تم کو امان دیتا ہوں. جناب مسلم نے تلوار کو ہاتھ میں دیا. جیسے ہی تلوار کو ہاتھ میں دیا ہے، جناب مسلم کو باہر نکالا گیا. جناب مسلم تو باہر آ گئے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑ چکی ہیں، گلے میں خاردار توق لگ چکی ہے. تاریخ لکھتی ہے عبید اللہ کے دربار میں لے گئے. جانے کے بعد عبید اللہ سے سوال جواب ہو رہا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارا امیر کون ہے؟ کیا ہم تمہارے امیر نہیں ہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں ہمارا صرف ایک امیر ہے جس کا نام حسین ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے عبید اللہ سوال کرتا ہے اے مسلم یہ بتاؤ کیا آخری کوئی خواہش ہے؟ کہاں صرف ایک خواہش ہے، اگر پانی مل جائے تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے ادھر سپاہیوں کو حکم دیا گیا جاؤ مسلم کے لیے پانی لے کر آؤ، لیکن پانی اس میں دیا جائے جس میں جانور پانی پیتے ہیں.
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج مسلم کی شہادت واقع ہوئی ہے، پہچانیے مسلم کوئی آسان شخصیت نہیں ہے جس کے اوپر اتنی آسانی سے قابو پا لیا جائے۔ یہ دغا کے ساتھ قابو پایا گیا ہے، یہ ہاشمی گھرانے والے کو دغا دی گئی ہے، یہ پریشان کرا گیا ہے، یہ چال چلائی گئی ہے، تب قربانی ہوئی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے پانی پیش کرا گیا، جیسے ہی لبوں تک پانی پہنچا خون کا قطرہ گرا، جیسے ہی خون کا قطرہ گرا ہے مسلم کہتے ہیں لو ہمیں پانی نصیب نہ ہوگا، شاید اللہ کو یہی گوارا ہے کہ ہم پیاسے شہید ہو جائیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ لکھتی ہے پسے پشت ہاتھ باندھ دیے گئے، دارالامارہ پر لے کر گئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جب دارالامارہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد پیچھے سے سپاہی نے دھکا دیا، جیسے ہی دھکا دیا گیا ہے مسلم چھت سے نیچے آئے، چھت سے نیچے آنا تھا، مسلم کی شہادت واقع ہوئی، سر اور تن میں جدائی کر دی گئی۔ یہاں پر واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، سر اور تل میں جدائی ہو گئی، ادھر حسین تک قبر پہنچ چکی۔ مولا مسلم کی شہادت واقع ہو گئی۔ مسلم کی ایک بیٹی جس کا نام رقیہ تھا، جس کا نام عاتقہ تھا، کچھ نے عاتقہ بیان کرا۔ امام حسین عاتقہ کے قریب گئے، قریب جانے کے بعد بڑی آسانی سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شہادت جناب مسلم ہے، تصور کا زمانہ لائیے۔ عاتقہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، بڑی آسانی سے جملہ پڑھ رہا ہوں میں، سر پہ ہاتھ رکھا، جناب زینب سے عجیب جملہ کہا، امام حسین نے میری صندوقچی لے آؤ۔ صندوقچی کو منگوایا، اس میں سے 2 گوشوارے نکالے، نکالنے کے بعد عاتقہ کے کانوں میں پہنا دیا۔ میں بڑی آسانی سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے دست شفقت پھیرا، پھیرنے کے بعد 2 بندوں کو لیا، کانوں میں پہنا دیا، دست شفقت پھیر رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں بیٹی پریشان نہ ہونا، باپ کی شہادت واقع ہو گئی ہے، پریشان نہ ہونا، ماموں ساتھ دینے والا ہے، بیٹا پریشان نہ ہونا، ماموں تمہارے ساتھ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے 3.5 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے، جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، دست شفقت پھیرا جاتا ہے، بندے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے شام غریبا، وہی 4 سال کی بچی تھی، ابھی خیال میں ہے میں تو یتیم ہو چکی ہوں، میں یتیمہ ہو چکی ہوں، کوئی آئے گا، آنے کے بعد دست شفقت پھیرے گا، سر پہ ہاتھ پھیرے گا، گوشوارے پہنائے گا، لیکن تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ آیا، شمر قریب آیا، ہاتھ کو سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد سر سے چادر کو چھینا، اپنے ہاتھ کو بڑھایا، گوشواروں کو چھینا، اے بابا جو چچا نے گہوارے پہنائے تھے، جو گوشوارے پہنائے تھے، وہ شمر چھین لیے، اے بابا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بابا ہم نے تو سنا تھا یتیموں کے دستے شفقت پھیرا جاتا ہے، بابا نئے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین۔ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا۔ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا۔ ایک ضعیفہ سے مسلم کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو
وہ کہاں جائے گا؟ میں مسافر ہوں انصاف کر تو ذرا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ضعیفہ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ کٹ بھی جائے میرا سر نہیں مجھ کو غم، آنا جائے کہیں کوفے شاہ امم، کھائے جاتا ہے یہ غم مجھے باخدا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ میرا عباس غازی ہے محو سفر، جب سنے گا شہادت کی میری خبر، کر ہی دیں گے وہ کوفے میں محشر باپا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ میرے بچوں کو ایک غم اگر بھی ملا، بھانجے ہیں وہ عباس کے باخدا، صبر کیسے کرے گا وہ غازی میرا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ بے وفائی کا کوفے میں دستور ہے، اور کوفے سے یثرب بہت دور ہے، ہم کو دھوکے سے مہماں بلایا گیا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ضعیفہ سے مسلم نے رو کر کہا، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ